آرمی چیف نے چینج ہونا یہ ایک روٹین کا کام ہے. اب یہ سٹنگ وزیر کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے چینج ہونا تھا, اس کے بعد عمران خان نے 100 جج لگانے تھے, اور ہم پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسز ہیں, تو ہم نے اندر ہو جانا تھا. تو اب آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ چور سارے جو ہیں انہیں پتا تھا کہ عمران خان اب ان کے قریب پہنچ گیا ہے, انہوں نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا جس میں یہ احتساب نہیں ہونے دے رہے تھے, اور اب جب کہ احتساب ہونے جا رہا تھا, بالکل قریب تھا, تو انہوں نے کہا اس حکومت کو الٹا دو بیرونی سازش کے ساتھ مل کے. تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ لوگ, یہ چور اس کے پیچھے تھے, اور یہ سب کچھ چوری بچانے کے لیے کیا گیا ہے. آپ پاک فوج کے اندر آج سروے کروا لیں, میں چیلنج سے کہتا ہوں, فوج کیونکہ سیاست میں نہیں, لیکن ظاہری بات ہے جو پاک فوج کے افسران ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے جوان ہیں, وہ سیاسی سوچ تو رکھتے ہیں, ان کو ووٹ کا حق تو دیا ہوا ہے, ان سے ووٹ کا حق تو نہیں آپ چھین سکتے ہیں. وہ اپنی وردی کے اندر کسی سیاسی عمل میں انہوں نے نہیں جانا, لیکن ووٹ تو دیتے ہیں وہ. تو آپ آج ان سے ذرا سروے کروائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے کرم سے مور دین 95% فوج جو ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کو, اس کی فوج کا ایک بندہ, ان کی فیملیز کا بندہ جو ہے وہ ووٹ دے گا اگر آج الیکشن ہوتا ہے. تو فوج کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کا رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے جو 2 سگے بھائیوں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ ہمارا وہی رشتہ ہے جو 2 سگی بہنوں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ وہی رشتہ ہے ہمارا جو 2 جگری یاروں کا ہوتا ہے. فوج کے ساتھ ہم نون لیگ تھوڑی ہیں کہ ہمارا فوج کے ساتھ کبھی رشتہ اوپر جانا ہے, کبھی نیچے جانا ہے. یہ اتنے بے وزن ہم نہیں ہیں کہ ذرا سے جھٹکے سے چھلک جائیں اور باہر نکل جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری فوج کو کنٹروورشل کرنے کے لیے کس کس نے یہ رول پلے کیا ہے, اور ہماری بہادر افواج جو اس ملک کی میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کی جو سلامتی ہے اس کی ضمانت ہے. ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے نا, کسی ملک کے اوپر کو حملہ آور ہوگا, وہاں سے تیل لینا چاہتا ہوگا, کسی ملک سے کوئی ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس نہ تیل ہے نہ ٹیکنالوجی. ہماری کمپیریٹو پاور ایک ہی ہے, اور وہ ہماری کمپیریٹو پاور ہمارا دفاع ہے, ہمارا ایٹمی پروگرام ہے. ہمارے اوپر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس کو ہتھیانے کے لیے ہو رہا ہے. جب ہمیں معاشی طور پر توڑا جائے گا تو اگلا پھر ہمارے ہاتھ سے وہ چھینا جائے گا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دے گی پاکستانی قوم. لیکن یہ جس کی بھی سازش ہے اور جو اس طرف کو حالات لے کے جانا چاہتا ہے وہ کون ہے, وہ عوام کو نظر آ رہا ہے. عوام سمجھ رہے ہیں اس بیرونی سازش کو, اس بیرونی سازش کی کڑیوں کو عوام سمجھ رہے ہیں, اور عوام کو پتا ہے کہ پاکستان کو لیبیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو شام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پاکستان کو ایک ایسی سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو خدا نخواستہ وہ دشمن چاہتا ہے کہ اس کو توڑ دیا جائے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس بیرونی سازش سے ہمیں نقصان ضرور پہنچا ہے, یہ اس کو ماننے میں کوئی آر نہیں ہے. ہم گاؤں کے لوگ ہیں, گاؤں میں ٹرالی پھنس جائے, گڈھا پھنس جائے, تانگا پھنس جائے یا کھوتا کھود چلا جائے تو پھر سارے کٹھے ہو کے زور ماری دا انہوں باہر کڈنا واسطے, ایک بندہ نہیں کر سکتا. تو اس دفعہ اصل میں کھوتا کھو میں چلا گیا ہے. اب جب تک آپ سارے مل کے رسے پہ زور نہیں ماریں گے یہ کھوتا کنویں سے باہر نہیں آئے گا, اور جب تک کھوتا کنویں سے باہر نہیں آئے گا ہمیں یہ بدبودار پانی پینا پڑے گا سب کو. یہ کھوتا کھو میں گیا ہوا ہے, آپ کو اب رسے کے اوپر کھڑے ہو کے رسا ہاتھ میں پکڑ کے زور مارنا پڑنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے نکلنا پڑنا ہے جس طریقے سے جب یہ حکومت ہماری کو بھیجا گیا تھا تو اگلے دن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام باہر آئی تھی پورے پاکستان کے اندر, جس کا مجھے میرا خیال بتانے کی ضرورت نہیں, سب کو یاد ہے. آپ کو وہ ریپیٹ کرنا پڑنا ہے اپنے لیے, ہمارے لیے نہیں, اپنے لیے, کیونکہ تکلیف یہ سب کی سانجھی ہے, اس میں ایفرٹ بھی سانجھی کرنی پڑنی ہے. ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چلتی مشین میں کوئی شیطان بچہ شہباز شریف کی طرح کا, جس نے گھر میں یہ روب بنایا ہو کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں, میں بڑے اچھے کپڑے سیتا ہوں, وہ چلتی مشین میں ہاتھ دے تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ چلتی مشین میں کو ہاتھ دے تو جی کیا کرتے ہیں؟ پہلے مشین بند کرتے ہیں, پھر اس کا ہاتھ نکالتے ہیں اور پھر 2 کانوں پہ دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں چلتی مشین جو انگلی نہیں دی دی. سو ان بے شرموں نے بھی چلتی حکومت میں انگلی دی ہے. اب کرنا یہ چاہیے کہ اس کام کو روکنا چاہیے, یہاں دوبارہ الیکشن کرانے چاہیے, عوام کو موقع دینا چاہیے کہ ان کے کانوں پہ 2 چپیڑے لگائے عوام, اور ان کو بتائے کہ آئندہ چلتی حکومت کے اندر انگلی نہیں دینی. تو اس لیے یہ شعبدہ باز تھے, صرف اور صرف یہ
وہ ایک انہوں نے اشتہاروں کے تھرو اپنے بوتھے لگا لگا کے باتھ روموں کے اوپر ہر جگہ کے اوپر وہ آپ کروانے جاتے آپ کو پتا ہے MRI مشین جو ہے نا اس کے اندر آپ جاتے ہیں تو ویسے ہی تھوڑا خوف آتا ہے کیونکہ وہ اندر بند ہوتی ہے اس کے اندر آپ جاتے ہیں وہ یاد ہے پنجاب کے اندر جہاں جہاں MRI مشین وہ جو آپ اندر جاتے ہیں شہباز شریف نے اندر اپنی تصویر کم وقت میں لگائی ہوئی جہاں آپ کو 15-20 منٹ لیٹنا ہے ایسے سیدھا اور آپ کو اوپر وہ مشین کی چھت نظر آتی ادھر اس نے اپنا بوتھا لگایا ہوا ہے تاکہ کوئی مریض جو ہے وہ اپنا آرام سے علاج بھی نہ کروا سکے ٹیسٹ بھی نہ کروا سکے ان کی چہرے دیکھے بغیر ان کی حالت وہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا آپ کو چٹکلا سنا دیتا ہوں جو ان پہ فٹ آتا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ایک بندہ تھا ان کی طرح کا فراڈیا جس نے ایک زہر نکلا ہوا سانپ پالا ہوا تھا وہ خود ہی لوگوں کے گھروں میں سانپ چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا میں بین بجاتا ہوں 500 روپیہ لوں گا اور سانپ پکڑ لوں گا ایسے ہی ایک گھر میں اس نے جا کے سانپ چھوڑ دیا انہوں نے کہا اچھا جی بجائے بین 500 روپیہ دیں گے بین بجائی تو 2 سانپ نکل آئے ایک اس کا اپنا تھا ایک کہیں اور سے نکل آیا اب وہ دیکھے گھر والے کہتے ہیں سانپ پکڑو تو اس کو اب پتا تھا کہ اس میں تو زہر ہوگا وہ تو فراڈیا تھا وہ کو اصل ایسا بندہ تو تھا نا کاریگر تو تھا نہیں تو اس نے پھر کھسیانہ سا منہ بنا کے نا یہ خواجے آصف جیسا کھسیانہ سا منہ بنا کے انہوں نے کہا جی تسی اپنا پھڑو میں اپنا پھڑ دیں یہ ہن بے شرم کہہ رہے نے عوام نو کہ یہ جو جتنے PDM کے 11 پلیئر ہیں نا یہ ایک دوسرے کو بے شرم بیٹھ کے کمرے میں کہتے ہیں تسی اپنا سب پڑھو اسی اپنا پڑھ دیں کیونکہ ان سب کو اب اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ان سے کچھ قابو نہیں آ رہا نہ مہنگائی نہ گورننس نہ دوسری چیزیں یہ تھی تجربے کار ٹیم ہمیں بتایا جاتا تجربے کار ٹیم نہیں اے پیاج تجربہ ہے نا تجربہ ایک چیز میں ان کا ہے منی لانڈرنگ میں جن کو منی لانڈرنگ میں استعمال کرنا ان کو قتل کروانے میں گلزار ہو مقصود چپڑاسی ہو شبیر ہو یا ڈاکٹر رضوان ہو یا اس کے بعد رضا ہو کوئی پھانسی لگاؤ اتنا موٹا رسے کے ساتھ اسے پھانسی لگا ہوا ہے بیچارہ اور بھائی جب کوئی خودکشی کرتا ہے نا تو ٹرک کھینچنے والا رسا نہیں لے کے آتا وہ پہلے انتظام نہیں کرتا جا کہیں سے رسا نہیں لے کے آتا ٹرک والا اتنا موٹا رسا تھا جو اس کے گلے میں باندھا ہوا تھا تو آپ لوگوں کی نقل کے لیے اصل کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم آپ لوگ کیونکہ فراڈیے ہیں اس طرح کی یہ منی لانڈرنگ شانڈرنگ کے تو آپ پھر کوئی کرائے کا قاتل ہی ہائر کیا کریں یہ کام میرا خیال آپ نے اپنے ہاتھوں ہی کیا ہے اس لیے آپ سے ایسا ہوا اس ٹائم جو کمانے والا ہے نا وہ بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ ماں کے لیے سوٹ لے کے جائے تو بیوی ناراض بیوی کے لیے لے کے جائے تو ماں ناراض صرف بچوں کے لیے لے کے جائے تو کوئی اور ناراض تو لوگوں کے مہنگائی کی وجہ سے بجٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں اب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے گھروں میں نااتفاقی نہیں ہوگی لڑائی نہیں ہوگی جب ریسورسز کم ہوں گے ٹینشن نہیں ہوگی جب آپ بچے کی فیس ٹائم پہ نہیں دیں گے تو بیگم سے آپ کی لڑائی نہیں ہوگی تو میں اس مطابقت سے کہہ رہا ہوں